آج میں تقریباً 4 مہینوں کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ اس عرصے میں لانگ کووڈ کی طویل علالت اور کچھ غم روزگار میں الجھا رہا۔ بہرحال گاہے گاہے میں پاکستان میں اور دنیا میں ہونے والے ہیجان خیز واقعات پر نظر ڈالنے کی کوشش کرتا رہا۔ ملک میں سیاسی اور معاشی حالات کے بتدریج خراب سے خراب تر ہونے پر خون کے آنسو بھی روئے، اور دنیا میں تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے حالات اور خاص طور پر یوکرین میں خالصتاً امریکی مفادات کی لڑائی کی وجہ سے یورپ میں روس کے ساتھ اور پھر ایشیا میں چین کے ساتھ ایک بڑی لڑائی چھڑ جانے کے خوف سے بار بار دل دہلا بھی۔ اب یورپ میں ایک تیسری عالمی جنگ کی صورت میں کوئی بڑی لڑائی ہوتی ہے یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن امریکہ کی اس لڑائی کی ایک بہت بڑی قیمت یورپ ناقابل برداشت مہنگائی اور آسمان سے باتیں کرتی ہوئی تیل اور گیس کی قیمتوں کی شکل میں ادا کر رہا ہے۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جرمنی، برطانیہ اور فرانس جیسے خوشحال ملکوں کے عام لوگ بھی آنے والے موسم سرما کی شدید سردی کے باوجود اپنے گھروں کو گرم رکھنے کے لیے گیس کا استعمال بند کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک سال کے اندر اندر گیس کے 3 سے 4 گنا زیادہ بڑھ جانے والے بل ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ جرمنی کی پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے کہ وہ امریکہ کی جنگ میں اپنے آپ کو کیوں تباہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اندرون خانہ یہی کشمکش ہو رہی ہے۔ یہاں بھی اس عالمی لڑائی کا دنگل سجا ہوا ہے۔ بیرونی طاقتوں کے پالے ہوئے پہلوان اور ان کے پٹھے اکھاڑے میں اتر کر ڈولے دکھا رہے ہیں، اپنے دشمنوں کو دھوپی پاٹ لگا کر پچھاڑ رہے ہیں، انہیں خاک چٹانے کے جتن کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی سیاست اور معیشت میں جو ہو رہا ہے وہ زیادہ خوش آئند نہیں ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام اچانک بگڑ جانے اور ہماری معیشت کی کمزوری کی وجہ سے روپے کی قیمت میں جو اچانک تیزی سے کمی آئی ہے اور عالمی منڈی میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بھی ایک مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے۔ ملک میں بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ ایک عام آدمی کی ادائیگی کی طاقت سے باہر ہو گئی ہیں۔ ملک میں سیاسی انسٹیبلٹی اور معاشی کمزوری تو بڑھ رہی ہے، لیکن اب سماجی انتشار بھی بڑھ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں وائلنس، وینم اور وینجنس بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے حکمران طبقوں کے منہ کو خون لگ گیا ہے۔ اپنے کالے کرتوتوں اور ملکی دولت کی بڑے پیمانے پر چوری اور لوٹ مار کے خلاف آواز اٹھانے والوں اور اس کے اہم گواہوں کو کھلے عام قتل کیا جا رہا ہے۔ جن ٹی وی چینلز نے اپنی آزاد آواز اٹھانے کی کوشش کی، ان کی ٹرانسمیشن بند کر کے اور ان کے حکومت مخالف صحافیوں کو برطرف کروا کر انہیں اپنا ہم نوا بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کی بگڑی ہوئی اولادیں لاکھوں روپے کے ڈیزائنر کپڑے، جوتے اور زر و جواہر پہن کر بیرون ملک پناہ لینے والے ایک مڈل کلاس محب وطن صحافی ارشد شریف کے پراسرار قتل پر دوسروں کو اس کے انجام سے سبق لینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ لیکن میں آج ان سنسنی خیز اور افسوسناک واقعات کی تفصیلات اور ان کی اونچ نیچ پر بات نہیں کروں گا۔ وہ آپ دسیوں ٹی وی اور یوٹیوب چینلز پر دیکھتے اور سنتے اور اخباروں اور رسالوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ میں آج ان کے ایک سماجی پہلو پر بات کروں گا، ایک ایسا پہلو جو ہمارے معاشرے بلکہ ساری دنیا کے معاشروں کا ایک اہم سماجی اور معاشرتی مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ مسئلہ ہے ہمارے معاشرے اور دنیا کے سارے معاشروں میں سیاسی اور سماجی مسائل پر اوپینین کی بنیاد پر مکمل اور ایگریسو اسپلٹ، اور وہ بھی ایسے کہ اکثر ان خیالات کا آبجیکٹیو ریالٹی اور ایکسٹرنل فیکٹ سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا۔ دونوں جانب سے کوئی بھی فیکٹس اور ریالٹی کی بنیاد پر تجزیہ نہیں کرتا، بلکہ مین اسٹریم میڈیا میں جو روزانہ خیالات ان کے کانوں میں ڈالے جا رہے ہیں وہ انہی کو دہراتا ہے، اور انہی کی بنیاد پر دوسروں کی سیاسی وابستگی، ان کے رائٹسٹ اور لیفٹسٹ ہونے یا ان کے جمہوریت پسند یا فاشسٹ ہونے کا فیصلہ صادر کرتا ہے۔
ہمارے ملک اور دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ پریشان کن اور تکلیف دہ ضرور ہیں، لیکن اس دنیا کے فرعون اور نمرود اور یزید ہمیشہ ایسے مظالم کرتے رہے ہیں، اور کچھ لوگ اہل کوفہ کے ساتھ شامل بھی ہوتے رہے ہیں۔ زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے ایک بڑے حصے نے، خاص طور پر تعلیم یافتہ درمیانہ طبقے کے ایک بڑے حصے نے، عالمی اور مقامی لبرل میڈیا کے ٹی وی اینکرز، انگریزی پریس اور یورپ اور امریکہ سے آنے والے فنڈ سے چلنے والی NGOs میں ہیومن رائٹس، LGBT اور حقوق نسواں کے نام پر سیاست کرنے والے مغربی جمہوریت اور تہذیب کے علمبرداروں اور ترقی پسند سیاسی کارکنوں کے پیچھے چلتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ انہیں جیسے بتایا گیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جانب امریکہ اور یورپ کی روشن خیالی اور جدید ترقی پسندی اور دوسری جانب ایک فیشسٹ عمران خان کی مذہبی رجعت پسندی اور انکمپیٹنس کے درمیان لڑائی ہے، اور اس لڑائی میں وہ اپنے خیال میں ترقی پسندی اور روشن خیالی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ان کی یہ ترقی پسندی اور روشن خیالی ملک کے باہر سے جنریٹ اور پروپیگیٹ ہونے والے ویڈیو کلپس، ٹویٹس، فیس بک تبصرے، واٹس ایپ میسیجز اور میمز کو اپنے ہم خیال دوستوں تک فارورڈ کرنے اور اس پر بغلیں بجانے سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کی پہنچ اور گرفت ہمارے ملک کے میڈیا، پریس، انگریزی اخباروں، ٹی وی اور یوٹیوب چینلز اور انٹرنیٹ میگزینز پر مکمل اور بہت گہری ہے۔ یہ ہمارے ملک میں عام طور پر اور تعلیم یافتہ درمیانہ طبقے میں پروفیشنل لوگوں، ڈاکٹرز، ٹیچرز، اکاؤنٹنٹس، انجینئرز، لائرز اور پروفیسرز میں خاص طور پر اوپینین میکنگ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک مینوفیکچرڈ کنسنٹ پیدا کرنے میں سب سے اہم معاون اور سب سے بڑے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں۔ لیکن یہ صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں ہے، امریکہ اور یورپ میں بھی یہی کہانی ہے، بلکہ وہاں تو میڈیا کے ذریعے خیالات کو مینیپولیٹ کرنے اور مائنڈ انجینئرنگ اپنے کمال پر اور سائنس کے درجے تک پہنچ چکی ہے۔ ان حالات میں مجھے امریکہ میں میساچیوسیٹس کالج آف لبرل آرٹس کے پروفیسر ایڈورڈ کرٹن کے ایک مضمون کو پڑھنے کا موقع ملا، جس کا عنوان ہے "The US is leading the world into the abyss", اور جو اکتوبر 2022 میں شائع ہوا ہے۔ اس مضمون میں پروفیسر کرٹن نے یورپ اور عالمی حالات پر جو تبصرہ کیا ہے اس کے بارے میں تو میں پھر کبھی بات کروں گا، لیکن اس مضمون میں جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ اس کا وہ حصہ تھا جس میں انہوں نے امریکی حکومت کے عالمی سطح پر گمراہ کن پروپیگنڈے کا ذکر کرتے ہوئے بہت دکھ سے کہا ہے کہ میں ان لوگوں سے جو ماس میڈیا پروپیگنڈے پر یقین کرتے ہیں پوچھتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ امریکہ ہمیشہ اپنے سے اتنی دور ملکوں میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے لڑائیاں لڑ رہا ہوتا ہے؟ کیا یہ کچھ عجیب بات نہیں ہے کہ ہمارے زبردست اور ونڈرفل لیڈروں نے ہم سے دور دراز ملکوں لیبیا، سربیا، فلپین، عراق، شام اور افغانستان وغیرہ کو تو تباہ اور برباد کر دیا، لیکن اب جب روس اپنی سرحد سے چند میل دور امریکہ اور نیٹو کی دست درازی کے خلاف اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے ایگریسر اور ولادیمیر پیوٹن کو اسی طرح ہٹلر کہا جا رہا ہے جیسے ان ملکوں کے سارے لیڈروں کو کہا گیا تھا جن پر ہم نے خود جارحیت کی تھی۔ اس کے بعد پروفیسر کرٹن نے ایک سوال کیا کہ کیا آپ اپنی سوچنے کی صلاحیت مکمل طور پر کھو چکے ہیں، یا پھر آپ واقعی چھوٹے بچوں کی طرح ان کھوکھلے اخباروں پر یقین رکھتے ہیں جو آپ تک صرف پہلے سے تیار کیا ہوا ٹیلی ویژن پروپیگنڈا پہنچانے کا کام کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ صاف نظر آنے والا سوال آپ سے کروں تو کیا میں دائیں بازو کا رائٹسٹ بن جاؤں گا؟ میرے کئی دوست کہیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ وہ لوگ جن کے لیے خبروں کا ذریعہ CNN، نیو یارک ٹائمز، ABC، گارڈین ہیں، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ آج رائٹ اور لیفٹ کی اصطلاحیں بے معنی ہو چکی ہیں۔
یہ سارا میڈیا اس نئی کولڈ وار میں CIA اور اس کی اتحادی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ڈھنڈور چی بن چکے ہیں۔ اب دایاں اور بایاں بازو دونوں مل کر عظیم امریکہ کے گیت گا رہے ہیں۔ اب نہ کوئی رائٹسٹ ہے اور نہ لیفٹسٹ، اب صرف وہ ہیں جو ایک آزاد اور خود مختار آواز اٹھا رہے ہیں، یا پھر وہ ہیں جو پنجرے میں بند طوطوں کی طرح صرف وہی دہرا رہے ہیں جو سبق انہیں پڑھایا گیا ہے۔ وہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اصل حقائق کو بتانے سے آپ کی سیاسی جانبداری کا فیصلہ ہوتا ہے، چاہے وہ ایک پارٹی کے بارے میں ہو یا دوسری پارٹی کے بارے میں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مجھ پر کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ مجھے ایک ایسا انسان ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے جو اپنے گرد پھیلے ہوئے جھوٹ سے متنفر ہو چکا ہے، اور جو دسیوں سالوں سے بالکل سامنے موجود شہادتوں اور ثبوتوں کے باوجود لوگوں کے اس کھلے جھوٹ سے متاثر ہو جانے سے تھک گیا ہے، جبکہ ان کھلے ثبوتوں کو دیکھ کر ان پر ان تمام سیاستدانوں کے بارے میں سچ آشکار ہو جانا چاہیے تھا۔ کاش یہ جو ہے وہ ایسا نہ ہوتا۔ ان لوگوں کو جو تباہی کے گڑھے میں لے جائے جا رہے ہوں، اس مینوفیکچرڈ کنسنٹ کے سے جگانا بہت تھکا دینے اور جھنجھلا دینے والا کام ہے، لیکن میں پھر بھی اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ آواز ہمارے ملک کے بھی کچھ ارشد شریف جیسے صحافیوں کی ہے۔ اس سے مجھے یاد آیا کہ آج سے 55 سال پہلے 1967 میں ایک فرانسیسی فلاسفر اور نقاد گائے ڈیبورڈ کی ایک کتاب دی سوسائٹی آف دی اسپیکٹیکل شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں گائے ڈیبورڈ نے شاید سب سے پہلے اس جانب توجہ دلائی تھی کہ جدید دنیا میں فوٹوز، امیجز، تصویروں اور ٹیلی ویژن فلم کی وجہ سے زندگی اور حقیقت نے ایک ایسے نظارے، ایک ایسے اسپیکٹیکل کا روپ دھار لیا ہے کہ اصل حقیقت کو ہم صرف اس اسپیکٹیکل کے ذریعے ہی دیکھتے ہیں۔ اس دنیا کی حقیقت تک ہماری رسائی صرف انہی تصویروں اور فلموں کے ذریعے ہوتی ہے جو ہمیں روزانہ اخباروں، باتصویر رسالوں اور ٹیلی ویژن اور سینما میں دیکھتی ہیں۔ ہمارا تعلق اصل دنیا اور سچ سے کٹ کر رہ گیا ہے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، اور اب حکمران طبقے ان تصویروں، امیجز اور فلمز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، انہیں ایک سلیکٹیو ٹلٹ دیتے ہیں۔ ہم صرف وہی دیکھتے ہیں جو وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے ایک شاہکار افسانے نظارہ درمیان ہے کا موضوع تو تھوڑا مختلف ہے، لیکن اس کا عنوان اس صورتحال کی بڑی اچھی عکاسی کرتا ہے۔ اس افسانے میں بھی اگرچہ ایک مختلف حوالے سے، لیکن اس دنیا کو کسی دوسرے کی آنکھ سے دیکھنے کو موضوع بنایا گیا ہے۔ امریکہ میں نوم چومسکی اور ایڈورڈ ہرمن نے 1988 میں ایک پوری کتاب مینوفیکچرنگ کنسنٹ دی پولیٹیکل اکانومی آف دا ماس میڈیا کے نام سے لکھی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس سوسائٹی آف دا اسپیکٹیکل میں کس طرح ہمارے حکمران بڑے میڈیا پاور ہاؤسز کو کنٹرول کر کے عوام کے خیالات اور جذبات کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور انہیں اپنی اطاعت کے لیے ڈھالتے ہیں۔ آج 2022 میں تو جب سوشل میڈیا، فیس بک، گوگل، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، واٹس ایپ، اسنیپ چیٹ، ٹیلی گرام اور آن لائن ویڈیو گیمز کا دور ہے، جس میں ہم اپنی روزمرہ زندگی کا ایک بڑا حصہ روزانہ ان آن لائن ایپس کی دنیا میں گزارتے ہیں، جس میں ہمارے بچے بھی اپنا پسندیدہ فٹ بال، کرکٹ اور بیس بال اپنے ٹی وی اور آئی پیڈ اسکرین پر آن لائن کھیلتے اور دیکھتے ہیں۔ جہاں ہمارے اور دنیا کی حقیقت کے درمیان آ جانے والا یہ ورچوئل ریالٹی کا ڈیجیٹل پردہ ایک ایسا نظارہ بن کر ہمارے سامنے مستقل رہتا ہے کہ ہم اکثر اصل دنیا کو بھول جاتے ہیں۔ اس دنیا کو ہم بس اتنا ہی اور ویسا ہی جانتے ہیں جتنی اور جیسی وہ ہمیں ان فلموں، امیجز اور فوٹوز میں دکھائی اور سنائی جاتی ہے جو ہم روزانہ اخباروں، رسالوں، ٹی وی اور کمپیوٹر اور آئی پیڈ
اور موبائل فون میں گوگل کی نیوز فیڈ میں دیکھتے اور سنتے ہیں۔ غالب نے شاید اسی دن کے لیے بہت پہلے کہا تھا، ہیں کباکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا، اور ہے غیب غیب جسے سمجھتے ہیں ہم شہود، ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں۔ ہمارے دانشوروں اور صحافیوں میں وہ بڑے بڑے لوگ جن کے براہ راست مالی مفادات بیرونی طاقتوں اور مقامی رولنگ ایلیٹ کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں، ان سے تو کیا توقع کی جا سکتی ہے، لیکن حیرانی اس پر ہوتی ہے کہ وہ محب وطن دانشور اور ترقی پسند حضرات جو ماس میڈیا کی پاور اور اس کے اثرات کو جانتے ہیں اور جو اس موضوع پر سینکڑوں انسائٹ فل تحریروں سے واقف ہیں، وہ نہ جانے کیوں 2+2 4 نہیں کر پاتے، وہ کیوں آج کی دنیا میں اور ہمارے ملک میں ہونے والے واقعات جو روز روشن کی طرح آیا ہیں ان میں ڈاٹس کنیکٹ نہیں کر پاتے، وہ کیوں اس دنیا کے فرعونوں اور نمرودوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے ماس میڈیا کے پھیلائے ہوئے ڈس انفارمیشن فوگ میں کھو جاتے ہیں۔ کیا وہ واقعی اتنے معصوم اور نادان ہیں کہ انہیں ہمارے آج کے حکمرانوں کی پچھلے 30 سالوں پر پھیلی ہوئی بدعنوانیاں، ان کے بیرون ملک محل اور جائیدادیں اور اکاؤنٹوں میں اربوں ڈالر کی دولت کی داستانیں جو بیرونی میڈیا میں بھی آتی رہی ہیں یاد نہیں رہتی؟ کیا آج وہ اپنے ملک کو عالمی طاقتوں کے کھیل میں استعمال ہوتا ہوا نہیں دیکھ پاتے، اور اس کے عوض ہمارے حکمرانوں کے ماضی کے سیاہ کرتوتوں اور گناہوں کو دھلتا ہوا اور معاف ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے؟ کیا وہ واقعی ان تمام ڈاکیومنٹڈ ایویڈنسز کو ایک شخص یا ایک پارٹی کا پھیلایا ہوا جھوٹ اور پروپیگنڈا سمجھتے ہیں، چاہے انہیں اس شخص اور پارٹی سے کتنے ہی اختلاف کیوں نہ ہوں، جیسے مجھے ان سے بہت ساری باتوں پہ اختلاف ہیں؟ کیا وہ واقعی عمران خان کی حکومت کی 3.5 سال کی معاشی پالیسیوں کو اتنا تباہ کن اور نقصان دہ سمجھتے ہیں جن کے نتائج پر خود موجودہ حکومت کے دور میں شائع ہونے والے پاکستان اکنامک ریویو 2022 میں پازیٹیو کامنٹس شامل ہیں کہ وہ شریف اور زرداری خاندانوں کے 34 سال کے گناہ معاف کرنے پر تیار ہیں، اور آج کی ساری معاشی بدحالی اور مہنگائی کا ذمہ دار صرف 3.5 سال کی معاشی پالیسیوں کی مس مینجمنٹ کو سمجھتے ہیں؟ کیا ان کو یہ واقعی نظر نہیں آتا کہ پچھلے دور کی کارکردگی میں اگر کوئی خرابی رہی بھی ہے تو بھی پچھلے 4 سالوں میں ایک منظم اور ویل کوآرڈینیٹڈ طریقے سے ہندوستان، یورپ اور امریکہ کے مین اسٹریم میڈیا کے بڑے بڑے اخباروں، ٹی وی چینلز، رسالوں اور یونیورسٹی کے ریسرچ پیپرز کے ذریعے ہمارے اخباروں اور ٹی وی اینکرز کو فیڈ کیا گیا ہے؟ کیا ان کو یہ واقعی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عالمی اور علاقائی سطح پر امریکہ اور ہندوستان اور چین اور روس کے درمیان ایک بڑی لڑائی ہونے کی صورت میں پاکستان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے پلان کی تیاری کا ایک حصہ ہے؟ یہ لڑائی جو آج ہمارے ملک میں لڑی جا رہی ہے وہ کل کسی اور جگہ لڑی جائے گی۔ اس بڑی لڑائی چھڑ جانے کی صورت میں خطرناک ایٹمی اسلحہ سے لیس پاکستان کی فوج اور اس کے 22 کروڑ سر پھر جانے والے لوگوں کی اطاعت اور کنسنٹ کو مینوفیکچر کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے جمہوریت پسندوں کو عمران خان کے فیشسٹ ہونے سے ڈرایا جا رہا ہے۔ مہنگائی سے گھبرائے ہوئے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری مہنگائی عمران خان کی انکمپیٹنس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس ملک کے ترقی پسندوں کو عمران خان کے اسلام پسند خیالات اور سیرت النبی کے پروگرام سے خوفزدہ کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ویسے بھی اسلام کا نام یا اس سے وابستہ کوئی خیال بھی اسپین کے بل فائٹنگ کے بیل کے لیے سرخ کپڑے کی طرح کام کرتا ہے، اور وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر اندھا دھند ٹکریں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تاریخ کی عجب ستم ظریفی ہے کہ وہ لوگ جو تاریخ کی حرکت کا شعور رکھنے کے دعوے دار تھے، آج ان کی ڈی جنریٹڈ نسلوں کو مینیپولیٹ کرنا سب سے آسان کام ہے۔ اس دنیا کے فرعونوں اور نمرودوں کی ضرورت کے مطابق پاکستان کو ان کا اعلی کار بنانے کے لیے اس ملک کے کرونی کیپٹلسٹ اور پچھلے 30 سالوں سے اس کی دولت لوٹنے والا حکمران ٹولہ بخوشی
تیار ہے۔ شریف اور زرداری خاندانوں کی پرانی اور اب نئی تیار ہونے والی نسل اور ان کی کرپشن میں معاون اتنے ہی کرپٹ فوجی اور سول افسران راضی برضا موجود ہیں اور اس کام میں ایک دوسرے سے آگے جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن امید کی ایک واحد روشن کرن یہ ہے کہ اس ملک کے عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد جوگ در جوگ میدانوں اور سڑکوں پہ نکل کر اپنی حقیقی آزادی کا مطالبہ کر رہی ہے اور اپنی آواز بلند کر رہی ہے۔ لیکن مجھے یہ بھی احساس ہے کہ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، لندن ٹائمز، CNN، ABC، گارڈین، ہندوستان ٹائمز، BBC اور فاکس نیوز جیسے پاورفل میڈیا ہاؤسز اور ہمارے اپنے ملک میں ڈان، دا نیوز، فرائیڈے ٹائمز، جیو، سما، ARY جیسے اداروں کے بے پناہ وسائل اور ان کی آؤٹ ریچ کے مقابلے میں شاید یہ آواز کمزور پڑ جائے۔ میرے بہت سارے عزیز دوست میری اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے اور مجھے رائٹسٹ ہونے کے تانے دیتے رہیں گے۔ مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ شاید میری یہ گفتگو اس ٹائٹینک کا جو آگے بڑھ کر برف کے بڑے بڑے تودوں سے ٹکرانے جا رہا ہے رخ نہ موڑ سکے، کیونکہ بیچ منجدار میں گھری اس ملک کی کشتی کے ناخداؤں کو شاید اس کو درپیش خطروں کا پورا احساس نہیں ہے، یا شاید انہیں اپنے زر و جرہ باہر اور حریر و کم خواب زیادہ عزیز ہیں۔ لیکن کیا اس کی وجہ سے ہم بھی حقیقت سے نظر چرا لیں، سچ بولنے سے کترا جائیں، آنکھوں دیکھی مکھی نکل لیں، اہل کوفہ میں شامل ہو جائیں، اس دور کے فرعونوں، نمرودوں اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ میں صرف وہی دہرا سکتا ہوں جو بال جبریل سے اقبال کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حالا حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین و حق اندیش خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند، ہوں آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش، میں بندہ مومن ہوں نہیں دانہ اسپند۔